اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر معصوم سے نہیں ہے. اگر کوئی چیز معصوم سے ہم تک آئی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیں اگر معصوم سے کوئی چیز آئی ہے تو ہم اسے قبول کریں، کیونکہ تبرسی صاحب نے مجموع البیان میں بہت سی چیزوں کو جمع کیا ہے، ہر طرح کے لوگوں کے قول کو جمع کیا ہے. یعنی کوشش یہ کی تھی علامہ تبرسی نے کہ ایک ایسی تفسیر لکھی جس کو عامہ بھی قبول کر لے اور ساتھ میں اہل بیت کی روایات کو بھی شامل کیا تھا. لہٰذا ہر چیز جو اس میں آئی ہے وہ ائمہ سے نہیں آئی ہے. کیونکہ عروہ میں بھی کہا کہ اگر اجماع نہ ہو تو ظاہر اس کے اوپر اجماع ہے. دوسرا شہرت عظیمہ بھی ہے ایک. دوسری چیز ہے کہ ذہن میں جو چیز آتی ہے ارتکاز جسے ہم کہتے ہیں، شریعت میں جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ وقف جو ہے ایسی چیز پہ کیا ہے تو ثابت ہو. یہ ثابت نہیں ہے. ہم عرف سے حکم شرعی نہیں لیتے، عرف سے موضوعات لیتے ہیں. وہ موضوع ہے، موضوع میں مسئلہ نہیں ہے. موضوعات جو آپ نے دوسری مثال دی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ حکم نہیں ہے، یہ موضوع ہے. موضوع میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ حکم صرف اللہ دے سکتا ہے. دیکھیں عرف چیز موضوع کو حل کرتا ہے، لیکن جو وقت کسے کہتے ہیں یہ شریعت بتائے گی. دو دلیل ہیں یہاں پہ. ایک عمومی دلیل ہے کہ عمومی حکم کی وجہ سے شامل ہو جائے گا. دوسری روایت خاص ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے کہ آپ پر جبرائیل نازل ہوئے جو مسجد اقصی میں، جہاں پہ انبیاء جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے نماز جماعت پڑھائی،
انبیاء نے پیچھے پڑھی، یعنی رسول امام بنے اور باقی تمام انبیاء معموم، اور نماز کے بعد اس روایت میں انبیاء نے بعض سے مصافحہ کیا، لہٰذا اس عنوان سے ہم تسامح کے قاعدے سے، جس کو مشہور قائل ہیں، مصافحہ کرتے ہیں نماز کے بعد۔ قانون یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، کہ جو پہلا حصہ دعا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جیسے ہی خطاب نماز میں غیر خدا سے ہوگا ویسے ہی نماز میں اس پہ نماز سے مسئلہ ہے۔ اس پہ خطاب غیر خدا کو خطاب کرنا صرف ایک جگہ پر جائز ہے، وہ السلام علی ایھا النبی، اس کے علاوہ کسی غیر خدا کو نماز میں خطاب نہیں کر سکتے۔ اگر انسان دو نمازیں پڑھ تو ایک نماز کی قطعاً صحیح ہے، کیونکہ اس نے ایک نماز یقیناً اس لباس پہ پڑھی ہے جو مباح ہے، یعنی اگر شخص کے پاس معلوم ہے کہ ایک لباس مباح ہے ایک مباح نہیں ہے، دونوں میں نماز پڑھ لے تو ایک یقیناً بالاجماع الصلاة باطلة۔ هذا رواية خاصة هم اكو بيها، الامام يقول روایت خاص ہے اس سلسلے میں، امام نے فرمایا کہ دونوں نمازوں کو دونوں میں پڑھو۔ مشہور ہے، بلکہ اجماع ہے یہاں پر، مشہور ہے بین فقہاء، بلکہ اجماع غیر اہل کتاب کے سلسلے مشرکین کے لحاظ نسبت کہ فرمایا کہ انما المشہور نجس، مشرکین عربی میں نجس اور نجس فرق ہے، لیکن اہل کتاب مشہور یہ ہے کہ وہ بھی اسی حکم ہے، لیکن ایک جماعت وہ بھی کم، بعض روایت کی وجہ نے اہل کتاب کو پاک مانا ہے، لیکن صاحب جواہر نے کہا کہ یہ کتابیں اکثر یعنی روایاتوں میں دوسری کتابوں نے دوسری روایات نے اشکال کیا، یعنی معراض ہیں، لہذا میرا وہی نظریہ جو مشہور کا ہے۔ کیونکہ بعض روایات میں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض جو ان کے کام کرنے والے لوگ تھے وہ اہل کتاب تھے، ان روایات کی سند معتبر نہیں ہے۔ میں اس میں ایک استثناء میں نے کیا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جو اہل کتاب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں کہاں اس طرح سے، اگر ان سے اجتناب کریں تو حرج یا ضرر میں آ جائیں گے۔ مثلا اس کے گھر میں جو کام کرنے والی وہ اہل کتاب ہے، اب اگر وہاں تو لا حرج کی وجہ سے یہاں اس کے لیے استثناء ہو جائے تو ان پر اجتناب کرنا واجب نہیں ہو۔ اب یہ خلاف شہرت ہے یا نہیں یہ معلوم نہیں، کیونکہ شہرت اس کے اوپر نہیں ہے، شہرت فتویٰ پر ہے۔ این خلاف شہرت معلوم نہیں باشه
چون شهرت فتواست. فتوا یعنی اینکه تمام یعنی مشہور علماء نے لفظاً اس مورد کو خطاب نہیں کیا، میں نے استثناء کیا ہے اس کو، لفظ نیست تا اینکه اور اس میں ایک سے زیادہ روایات ہے اس سلسلے کی، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کے گھر میں بیش از یه روایت تو ذهنمه اہل کتاب بھی گاہ بگاہ کام کرتے تھے، نوکر تھے. گاهی اهل کتاب بودن. فرق آپ میں جو بیان کر رہا ہوں، عرض کردم با اینی که شما عرض میکنید این باب جو چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ باب طہارت و نجاست کا باب ہے، وہ بالکل الگ ہے، جہاں قیاس نہیں ہے، باب طهارت و نجاست جہاں نامحرم ہے، اون نه لیکن دوسری جگہ دوسرا باب ہے. قیاس نی نه میگیم نامحرمه دلیل میخواد. دیکھیے استثناء ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں دلیل چاہیے، کوئی قرینہ چاہیے، بغیر کسی قرینے کے، بغیر کسی دلیل کے ہم استثناء نہیں کر سکتے. نه اونم میگه الان وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن، دونوں صحیح ہیں. میدونم اما اطلاق داره بین اونم قرآن اینم قرآن، هر دوش درسته. وقت اون وہ حمل کرمنا بنی کرمنا آدم، به ما هو اس کو ہم به ما یعنی هو ظاہر کے اوپر، کرمنا بنی یعنی آدم به ما هو بنی آدم این حمل میشه یعنی وہ یعنی اس فرد عقیدے ظاهره پر بھی کہ وہ ظاهر ما این ہوا که بنی آدم بما ہے، انه ایک مشرکون خاص یعنی به این اہمیت رکھتا ہے. عقیده اون به ما هو است. اطلاق داره وقت اهل خبره هم احکام که چی نجسه چی طاهره اس کے بعد جو بیش از 90شون جو اہل فن ہیں انہوں نے ان سب کو، بدون استثناء سب نے ایک ہی بات کہی ہے نجاست اور طہارت میں، ان سب اور خلاف ظاہر ہے. یعنی طہارت معنوی، طہارت ظاہری کی بحث اگر آپ نجاست معنوی یا نجاست ظاہری کی بحث کریں، کسی نے اس کو خلاف ظاہر ہے. ظاہر وہ جو دوسری بات ہے وہ ضروریت ہے، ضرورت میں آگے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. در هر جایی که اخص مطلق از ضرورات شد، مثل که من عرض کردم در مسائل غریزه جنسی اگه یک کسیه کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر بھی جائز نہیں ہوتی. مثلا کوئی انسان غریزہ جنسی اس کا بہت زیادہ ہو تو کیا اس کے لیے جائز ہو جائے گا کہ زنا کرنا؟ نہیں، کبھی نہیں جائز ہوگا. تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جو حرج اور ضرر میں آ کر احکامات بدل جاتے ہیں، مگر وہاں جہاں پر دلیل ہوگی کسی بھی حالت میں همه جا رو میگیره الا اون جایی که دلیل داشته باشیم که این را نمیگیره. آره نه یعنی مشرک که دستش به اینا نمیخوره، وہ اہل کتاب میں کہا ہے، نہ کہ مشرک میں. میں نے مشرک کے سلسلے میں بہت طرح، ایک انسان بھی نہیں ملا جو قائل ہو کہ طہارت کے قائل ہو. مشرک میں تو اجماع ہے نجاست، اہل کتاب میں ہے اختلاف. حتیٰ کچھ بعض ہمارے معاصر فقہا نے کہا کہ مطلقاً پاک ہیں اہل کتاب، بعض نے.
مشرقین میں بھی ہم پچھلے تقریباً تا حالا این 1200 سال میں اجماع ہے. سال اجماعه در مشرکین وقتی خلاف اجماعه مگه بگید اجماع حجت نیست. یعنی 1200 سال سے فقہا نے اس چیز پر نه اجماع میگم کیا ہے کہ 1200 مشرک سال نجس ہے. اجماع بوده. اجماع کا اگه کیا مطلب ہوتا ہے؟ قبل یک کسایی پیدا کردید آها میگیم اجماع نبوده. یعنی اجماع یعنی چی؟ همین پس باید اجماع شما تخصیص بزنید. فقیہ اہل فن ہے. تمام ڈاکٹرز اگر کسی ایک چیز پر اجماع کر لیں اهل اور خبرتی ایک که واقعاً ڈاکٹر آئے، ایک ڈاکٹر اس کے مخالف کوئی بات کہے چیزی کردن و یه تو اس کا پزشکی کہنے سے کوئی فرق نہیں راستی هم پڑے گا. پزشکه این بر خلاف اجماع بکنه معذر و منجز نیست. آخه میدونم با اینکه خبر نداشتن اتفاق کردن، بحث یعنی اجماع این کی بحث ہے. از این نگرفته. علا کل بحث اجماعه. بله نعم. آخه میفرمید هم خبر نداشتن. یا پھر آپ کہیے کہ اجماع حجت نہیں ہے. همین پس باید بگید اجماع حجت نیست. چرا؟ همین وقت چه فرق میکنه؟ بله یه لحظه ببخشید. نعم دلیل ہمارے پاس رسول اکرم سب سے افضل ہیں، اس کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد جناب زہرا سلام اللہ علیہ عظمت میں، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد جناب امام حسن، بعد بھی امام حسین ہیں علیہ اس کے بعد روایت ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 9 اولاد ائمہ ہے اس میں امام ضمانت جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اپنے اجداد سے افضل ہیں، امام حسین کے بعد ہے رتبے میں. بقیت الآباء ماکو دلیل علی التفضیل، یعنی ما شایخان. بله کیونکہ روایت میں ہے یہ چیز بیان ہوئی ہے. تو روایات داره. بله 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 اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی ایک حکم ہے، اهل کتاب لیکن مجوسی نصارا و یهود جواہر کو دیکھیں یک آپ حکم داره. اور دیگر کتابوں وقتی روایت میں ہے مجوس اونم کہ ببینید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا روایت داره که قال ان رسول سے اہل الله صلی کتاب کی طرح الله معاملہ علیه رکھو، و یعنی ان کا حکم اہل کتاب کا حکم ہے. سنت اهل دوسرا الكتاب روایت یعنی حکمشون حکم اهل کتابه. کہ ان کے لیے ایک نبی تھا جس کو مجوسیوں کے پاس کتاب تھا اور نبی تھی، نبی کو قتل کر دی اور کتاب تحریف کر دی. اس 2 روایت کی وجہ سے معمول کیا ہے علماء نے اس روایت پہ، مشہور علماء نے، یعنی سند اس کی کمزور ہے لیکن علماء نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. گرچه سندش اعتبار نداره اما اگر ما یعنی عمل کی وجہ سے جبران ہو جاتا ہے ضعف سند کا، جبر میکنیم به عمل، لیکن سند ضعیف پر 90% سے زیادہ فقہا کے عمل سے ہم اطمینان ہو جاتا ہے. عمل کردن. ہاں مگر ایک شخص اگر کوئی ایسا کہے کہ نہیں جو عمل جبران نہیں کرتا تو کہیں نہیں کرتا تو ہم مان لیں گے اس کی بات، لیکن اکثر 90% سے زیادہ فقہا نے فرمایا کہ انہی حکم پر ہے. گفتن مجوس حکم یهود و نصارا رو ندارن. همین دیگه. آره وقتی که این 2 روایتی که خوندم
یعنی مشہور علماء نے اس روایت کو قبول کیا اور اسے فتویٰ کیا، لہذا حجت ہو جائے گی وہ روایت ہمارے لیے۔ و طبقش فتوا دادن دیگه حجت میشه. اور میں نے عرض کیا پیغمبر نے فرمایا کہ ان سے اہل کتاب کا معاملہ رکھو، یعنی مجوسیوں سے۔ سنت اهل الكتاب یعنی حکم اهل کتاب بدانه. سلام علیکم. دیکھیے عبادت کا جو لفظ ہے اس پہ دو اصطلاح ہیں، اور اس میں تبادر ہے، یعنی جو پہلے چیز ذہن میں آتی ہے جب ہم کھاتے ہیں جو پیتے ہیں قربت اللہ، اگر عبادت علوم اہل بیت کو پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان جو وضو کے ساتھ سوتا ہے عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن جب عبادت کو ہم کہتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز، روزہ، یعنی خاص عبادت ہے۔ البتہ اس میں اشکال نہیں، دیکھیے معصوم تو بہت عظیم ہے، ہم اور آپ پوری زندگی اپنی عبادت میں گزار سکتے ہیں، لیکن جس کو امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جس عبادت کی بات کر رہے ہیں وہ عبادت خاص ہے، یعنی مشغول ہے نماز میں، قرآن کی قرأت میں، روزے میں، یہ غیر معصوم کے بس میں نہیں اس طرح سے انجام دینا۔ لیکن جو خاص عبادت یعنی واقعاً جسے ہم عبادت جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ معصوم کے علاوہ کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے اس طرح سے پوری زندگی گزار دینا۔ چون همین رو فرمودن حاشیه که این نجاست معنویه که بعضی ها فرمودن در متأخرین علا کن همین عرایضیه که کردن. بفرمایید. سلام علیکم. قلب در اصطلاح عربی یعنی نسبت‌های یہاں پر اصطلاح میں یہ چیز غریزہ جنسی کے لیے بیان کی جائے، که اون حد روایت داره دلیلم داره اس کے لیے حد شرعی معین ہے، لیکن سب یعنی گالی جو ہے وہ اس کے لیے حد نہیں ہے لیکن تعزیر ہے۔ اونم بنا بر قول به این که سب یعنی گالی، فحش، اس پہ تعزیر ہو سکتی ہے۔ فحش سب یعنی فحش، یعنی سب به معنای فحش ظاهرا. فقہی کتابوں میں، متقدمین میں، متاخرین میں قذف اسی معنی میں ہو، جنسی کسی نسبت کے بارے میں ہو، اگر اس معنی میں نہیں تو پھر سب ہے۔ سب میں حد نہیں ہے، حد شرعی نہیں ہے، یعنی سزا نہیں ہے شرعاً، تعزیر ہے، لیکن قدح میں، قذف میں حد شرعی ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء میں، محل خلاف این مسئله. نماز میں اختلاف ہے، روزے میں نہیں ہے، یہی فرق ہے۔ نماز خلاف هست در روزه خلاف نیست. بله فرقش همینه. دیکھیے دلیل کی وجہ سے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ نماز کو، روزے کو
روزے کو رات تک لے جاؤ. غروب کے ساتھ کیا ہم لیل کہتے ہیں، رات کہتے ہیں؟ نہیں، یا باید یه خورده هوا تاریک بشه. ایک فارق جو ہے، فرق جو ہے وہ یہی ہے. فارقش همینه، یعنی روزہ رات تک رکھنا ہے ہمیں. روایت معتبر سند کھاتے کی روایت ہے، مورز عن ہے، البتہ اختلاف ہے. گفت دیدم یکی از روایتش اینه که حج پہ تھے، صحرا میں تھے، ایک شخص کو دیکھا دور سے. میگه از دور میمدیم صحرا حج میرفتیم، دیدیم یه شخصی کہ غروب کے ساتھ ہی نماز کے لیے کھڑا ہو. وقتی که آفتاب غروب کرد به مجرد تو ہم جب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام. نزدیکش شدیم دیدیم حضرت صادق علیه السلام. اس روایت کی وجہ سے غروب آفتاب کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے، روایتی که میگه با غروب لیکن اس سے آفتاب اتنا میشه نماز اس پہ مغرب را خوند. اس پہ خیال کیا کہ حضرت نماز مغرب پڑھ رہے تھے. ہو سکتا ہے خیال کرده حضرت ہو سکتا ہے کوئی اور نماز پڑھ رہے تھے، شاید حضرت دوسرا نماز مغرب کیونکہ اس کا خیال کرنا تو حجت نہیں ہے ہمارے لیے، نماز مغرب خودشون، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کئی روایات ہیں جو اس کے خلاف ہیں. البتہ اہل سنت کی جو دلیل ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اونا همون دلیل خودشون رو دارن که ما حجت نیست. بله الیها و ترکوه شلون روایت میں ہے، تفسیر میں بھی ہے یعنی هذا او ذاک کہ باہر سے تجار آتے تھے اور بیچتے تھے، اور کیونکہ جلدی چلے جاتے تھے، لیکن جو لوگ محتاج ہوتے تھے چیزوں وہ جلدی سے ختم ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ لوگ نبی کو چھوڑ دیا انہوں نے خطبہ کے دوران اور چلے گئے سامان لینے. یا مثلا لہوی چیزیں تھی، شور تھا، اور وہ مثال کے طور پہ ناچ گانا کر رہے تھے، پیغمبر کو چھوڑ کے لوگ چلے گئے وہ دیکھنے. اس کی طرف اشارہ ہے سورہ جمعہ میں. المنافقون من الصحابه بعد شلون كانوا هذا هم قسم منهم. روزه ها نه نماز نه روزه قضا نباید بکنه، فقط روزه هاشو اگه پول داره اون میت باید فدیه روزه های نگرفته رو بده. روزہ اور نماز تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن فدیہ دینا پڑے گا روزوں کا جو میت نے نہیں رکھے. وارثوں کو فدیہ دینا پڑے گا کیونکہ یہ قرض ہے اس کے اوپر میت کے ترکے میں سے. ورثش باید فدیه بدن چون این دینه، نه نماز روزه نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.